السلام علیکم ویورز. آئی ہوپ سو آپ لوگ میری ویڈیوز انجوائے کر رہے ہوں گے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کا حوصلہ افزائی جاری رہی تو ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. اس وقت میں آپ سے بات کروں گا ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک اور نئی سٹوری جس نے کم از کم مجھے تو بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ جو سنی تھی. تب 70s کے عشرے میں تھامس نام کا ایک لڑکا تھا یو کے میں. اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے شدید نفرت کرتا تھا. نفرت ہی کہہ لیجیے کیونکہ وہ اس کی جگہ جگہ حد تک بے عزتی کرتا تھا. دوستوں کے سامنے اسے آنے نہیں دیتا تھا, اسکول آنے نہیں دیتا تھا, اس سے جھڑک کے بات کرتا تھا, اور کہیں بھی وہ اس سے ملنے آتی تھی بات کرنے, اس کے ساتھ مارکیٹ جانے میں شرماتا تھا. ہر چیز میں اس کو شرم آتی تھی کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی, وہ کانی تھی. تو اس چیزوں کا کرتے کرتے بچپن سے لے کر وہ جوان ہو گیا, اور جوان ہونے کے بعد بڑا بزنس مین بنا, اور بزنس مین بننے کے 15 سے 20 سال بعد اس نے اپنی پراپرٹی کا, جائیداد کا, کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ آنکھوں کے اسپتال کے لیے ڈونیٹ کر دیا. اور اس اسپتال کی تقریب میں جب یہ آیا اور اس نے ایک عجیب تقریر کری, اس نے وہ ریزن بتایا کہ اس نے اپنی بہت بڑی پراپرٹی اور زندگی کمائی کا بیشتر حصہ کیوں اس اسپتال میں دیا. ماں اس کی اب اس دنیا میں نہیں تھی, اس کا انتقال ہو چکا تھا. تقریب کے اندر اس نے یہ بتایا کہ میں زندگی بھر اپنی ماں سے نفرت کرتا رہا, اسے شرمندہ ہوتا رہا. کوئی میرے سامنے کسی کے سامنے وہ آ جاتی تو میں کہتا میری بے عزتی ہو گئی, کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, کانی تھی. مجھے یہ اب اس میں بہت برا لگتا تھا, اور میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی میرے دوست, رشتہ دار, کسی جاننے والے, کسی پروفیشنل کلیگ, کسی کے سامنے میری ماں ہے. مجھے بہت انفیریئر سے محسوس ہوتا تھا. جیسا کہ ہمارے کلچر میں بھی بہت سے غریب ماں باپ کو لوگ اپنی بے عزتی کا سامان سمجھتے ہیں, سیم ایسی فیلنگ اس لڑکے کے لیے بھی تھی. اس نے کہا کہ جب میری ماں مر گئی تو مجھے ایک کوریئر سے خط ملا. سب سے پہلے جب میں نے اس خط کو کھول کے دیکھا, اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ میرے اوپر بم بن کے گرا. اس میں یہ لکھا تھا, بیٹا جب یہ خط تمہیں ملے گا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی. اور میں نے اسی طرح یہ کہہ کر کوریئر کمپنی کو ہدایت کی تھی کہ جب میں نہ رہوں تب یہ خط میرے بیٹے کو پوسٹ کیا جائے. تم زندگی بھر میرے لیے شرمندگی کا شکار رہے, اس کے لیے میں تہہ دل سے تم سے معذرت چاہتی ہوں. لیکن آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میری آنکھ کیوں نہیں تھی اور اس کا ریزن کیا تھا. تم بہت چھوٹے تھے, ایک دفعہ تم کھیل رہے تھے تو موم بتی کے اسٹینڈ کے اوپر تمہاری آنکھ جا کے لگی, آنکھ تمہاری ڈیمیج ہو گئی. تم بہت خوبصورت تھے, اور اس طرح کانا بچہ نا دیکھنے میں بہت برا لگ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت بچہ اور اس کی آنکھ نہیں ہے. ڈاکٹر سے کنسرن ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو آنکھ لگانی پڑے گی کسی اپنے کی, کیونکہ تمہارے بلڈ گروپ کے, عمر کے اور بہت سارے مسئلے ایسے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ کسی اپنے ہی کی آنکھ لگنی تھی. اس وقت مجھ سے تمہیں اس حالت میں دیکھا نہیں جاتا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور کانا, لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. وہ نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں, تو میں نے اپنی آنکھ تمہیں دے دی. وہ لڑکا بہت پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. زندگی بھر میں جس عورت کو نفرت دیتا رہا
اپنے لیے گلٹ سمجھتا رہا. اس نے میری نقص دور کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کی. مجھے جتایا نہیں. اگر جتاتا تو میں اس کے احسان تلے دب جاتا. اگر وہی کسی دن کہہ دیتی کہ یہ آنکھ تیری میں نہیں لگوائی ہے تو مجھ سے کیا شرم آتا ہے, یہ تو میں نے تو تجھے دی ہے. مگر اس نے کہا کہ نہیں, میرا بیٹا کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. اس کی ساری نفرت جھیلتی رہی یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی. بہت سی قربانیاں والدین کی, بزرگوں کی ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں, کیونکہ مرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, اسپتال بنوا رہے ہیں, ڈونیشن دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, یہ وہ دیکھ نہیں سکتے. دنیا میں وہ نہیں ہوتا. زندگی میں جتنی قدر کر لی جائے اتنا اچھا ہے. مرنے کے بعد تو دعائیں اور اصالِ ثواب بھی ہے. تھینک یو, شکریہ لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے.